حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شے کو، کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے 3 طریقے ہیں۔ قول سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ فعل سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا عمل فرمایا۔ تقریر سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ عمل کیا جائے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا موقف ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور ان کی امامت مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی پسند ہے اور دربار رسالت کے اندر اتنی مقبول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 طریقوں سے امامت صدیقی کو ثابت فرمایا ہے۔ قول سے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہوئے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ نماز کے لیے امامت کون کروائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قول سے سیدنا صدیق اکبر کی امامت ثابت ہو گئی۔ فعل سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بن عوف کے قبیلے میں صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے گئے، صلح کروا کے واپس آ رہے تھے اور امامت پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر امامت فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے۔ تو اس کیفیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہی، لیکن اور ان کی امامت کو پسند بھی فرمایا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حیثیت غلامانہ کو اختیار کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن حضور نے ان کی امامت کو پسند فرمایا۔ اور ایک مرتبہ نماز ظہر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی، اس میں بھی سیدنا صدیق اکبر مصلی سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اور تیسری مرتبہ نماز فجر کی دوسری رکعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا فرمائی۔ یہ ہو گئی فعلی سنت۔ تقریر سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی میں حضور کی حیات طیبہ کے اندر مصلی امامت پر مسجد نبوی شریف کی امامت میں مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں اور حضور نے ان کی امامت کو قول سے بھی، فعل سے بھی اور تقریر سے بھی، ان تینوں طریقوں سے حضور نے ثابت کر دیا ہے۔ اور پھر اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے حضور کے غلاموں نے، تمام تر صحابہ کرام نے بشمول سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے امامت صدیقی کو تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ امامت صدیقی ان تینوں طریقوں سے ثابت تھی، قول مصطفیٰ سے بھی، فعل مصطفیٰ سے بھی اور تقریر مصطفیٰ سے بھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کو تسلیم کریں، جس طرح مولا علی شیر خدا نے تسلیم کیا، جس طرح امام حسنین کریمین نے تسلیم کیا، جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے تسلیم کیا، جس طرح سیدنا عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تسلیم کیا۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔